میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ قوم صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے حرام کی طرف جا رہی ہے۔ زیورات چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اچھا مکان چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ اکبر، اچھی غذائیں چاہیے۔ وہ فیملی ہر اتوار کو سنڈے کو پارک میں گھومنے جاتی، ہزاروں روپے خرچ کر کے، ہم بھی جائیں گے، ہمارے بچوں کو بھی لے جانا پڑے گا، چاہے آپ کو حرام کرنا پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے، لیکن ہماری خواہشات پوری کرنی ہوگی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سن لو، یہ دنیا کی رنگ ریلیاں چند دن کی ہے، چند لمحے کی ہے، چند ساعتوں کی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی لذتیں بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کی خواہشات بھی ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت بھری زندگی تو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی قناعت بھری زندگی تو دیکھو۔ آؤ حضور کی قناعت والی زندگی کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ آج بچوں کی خواہشات بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو اتنے روپیے لے کر جاتے ہیں گھر سے کہ اتنے میں کسی غریب کا ایک پورے دن کا خرچہ نکل سکتا ہے۔ ماں باپ ان کو دے دیتے ہیں، اور یاد رکھنا یہ محبت نہیں ہے۔ زیادہ پیسے اپنی اولاد کو دینا یہ ان کے لیے زہر قاتل ہے، بگاڑنے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ جب اخراجات جیب میں زیادہ ہوں گے تو پھر ان کو نئی نئی خواہشات پیدا ہوگی۔ ہمارے اسلاف نے اپنی اولاد کو ہونے کے باوجود بھی بہت محدود طریقے سے ان کی تربیت کی کہ ان کو رقم محدود دیتے تھے، چھوٹی سی رقم دیتے تھے، دولت ہونے کے باوجود بھی فاقہ کشی کی ان کو عادت ڈالتے تھے، نرم گدے ہونے کے باوجود بھی زمین پر سخت بستر پہ ان کو لٹاتے تھے۔ ایک بار ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو کسی نے دعوت پر مدعو کیا۔ آپ کھانے کے لیے گئی تو کیا دیکھا کہ پورا دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا۔ ام المومنین نے یہ کیا ہے؟ ام المومنین کہتی یہ کیا ہے؟ میزبان نے کہا حضور آپ کے لیے کھانے کا انتظام۔ فرمایا نہ، میں نے رسول اللہ کا دسترخوان کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ میرے نبی کے دسترخوان پر تو کبھی 2 قسم کے کھانے جمع نہیں ہوئے، کبھی سالن ہوتا تھا، کبھی کبھی اور اکثر حالت یہ تھی کہ سرکہ ہوتا تھا، اور کبھی تو سرکہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پانی میں سوکھی روٹی ڈبا کر اللہ کا نبی جو ہے وہ اس پر اپنا گزارا کر لیا کرتا تھا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کون رسول جس کی خاطر کونین بنے، جس کی اور اس رسول کے گھر اتنا بڑا کہ ہاتھ اٹھائے تو چھت پر ہاتھ لگے، اور گھر کا رقبہ اتنا بڑا کہ اس گھر میں اللہ کے رسول کو سجدے کے لیے جگہ تک نہیں۔ اس گھر کا رقبے کا اندازہ تو کرو، پڑھے لکھے لوگوں، عورتیں بھی پڑھی لکھی ہیں، اس گھر کے رقبے کا، اس کے طول و عرض کا، اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ تو کرو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج کی زوجہ مطہرہ سوئی ہوئی ہے اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ حضور قیام اور رکوع میں ہوتے ہیں تو وہ پیر پھیلا لیتی ہے، اور جب میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں تو ان کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، وہ پیر سمیٹ لیتی اور پھر اللہ کے رسول سجدہ کرتے۔ کبھی شکایت سنی آپ نے ام المومنین سے؟ یہ جو بات ام المومنین نے بتائی حضور کی حیات میں نہیں بتائی۔ ام المومنین نے یہ بات حضور کی حیات میں نہیں بتائی، حضور کے وصال کے بعد بتایا کہ حضور کے گھر کا یہ حال تھا۔ جتنی حضور کے گھریلو کیفیت بتائی